ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک نئے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کا نام ہے کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن کون ہے؟ اہل علم اور شعر و ادب سے وابستگی رکھنے والے حضرات تو بخوبی جانتے ہیں کہ شہنشاہ سخن یہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ علم و آگہی کے مرکز بریلی شریف کے ایک عظیم الشان خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ برادر اعلیٰ حضرت کہلاتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے اور مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو نعت کے اصول سکھائے، اور آپ اپنے چھوٹے بھائی کی تربیت فرماتے تھے، اور ایسی تربیت فرمائی کہ خود ہی ملفوظات شریف میں اعلیٰ حضرت خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو نعت کے اصول بتا دیے تھے، اور اس کے بعد میرے بھائی نے اس رنگ کو ایسا اپنایا کہ اس کی تمام شاعری میں عشق رسول کا وہ رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی کے کلام سننے کا اہتمام فرماتے تھے، اور انہیں بڑے شوق سے سنتے تھے، اور ان کی کئی جگہوں پر اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے کلاموں کی اصلاح کے لیے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ کی ولادت 22 ربیع الاول 1859 کو ہوئی، جبکہ آپ کا وصال پر ملال 49 سال کی عمر میں، آپ کی ایج صرف 49 ایئرز ہوئی، آپ کا وصال 1908 میں ہوا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی آپ کا جنازہ پڑھایا، اور امام احمد رضا نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو قبر میں اتارا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کا رنگ دیکھنا ہو تو ہدائی کے بخشش آپ دیکھیے، اور شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری کا رنگ جو ہے وہ ذوق نعت آپ کے دیوان میں ملتا ہے۔ یہ پوری نعت کی کتاب ہے جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے چھاپ دی ہے، پرنٹ کر دی ہے، آپ مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم پرٹیکولرلی آپ کو ذوق نعت کے اشعار سنائیں گے، اور اس کی تشریح، اس کی تفہیم اور اس کی توضیح آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کوشش کیجئے کہ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو ترتیب مکتبۃ المدینہ کی بک میں ہے اسی ترتیب سے بیان کیا جائے، اسی ترتیب سے اشعار طرز میں بھی پڑھے جائیں، مشکل الفاظ اسکرین پر بھی آئیں، اور اشعار بھی آپ کو اسکرین پر دکھائے جائیں، تاکہ آپ اس کو سنیں، سمجھیں۔ اور سمجھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کسی نعت کو کہ جب ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں تو عشق رسول اور زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور زیادہ سمجھ آتا ہے کہ شاعر نے کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ ذوق نعت جب شروع کرتے ہیں تو پہلا کلام جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے ہے۔ پیارے اللہ عز و جل کی بڑی زبردست شان اور معرفت الہی کے ایک پیارے سے کلام سے ذوق نعت کا شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز فرمایا ہے۔ آئیے اسی کلام سے اپنے پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر پروگرام میں زیادہ سے زیادہ اشعار آپ کو سنائے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کلام کو مکمل کرنے میں کئی قسطیں بھی درکار ہوں، تو آپ توجہ سے سنتے رہیے گا، سیکھتے رہیے گا۔ اگر ہو سکے تو لکھ کر کئی باتوں کو آپ محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا کلام حمد باری تعالیٰ ہے۔ آئیے اس کے چند اشعار سنتے ہیں۔ 3 اشعار ہم یہاں پر سنیں گے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھ کر اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اسی طرح ہم اپنے محدود وقت میں جتنے اشعار بیان کر سکیں گے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا،
کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا، شہرگ سے کیوں وصال ہے، آنکھوں سے کیوں حجاب، شہرگ سے کیوں وصال ہے، آنکھوں سے کیوں حجاب، کیا کام اس جگہ خرد ہر زتاز کا، کیا کام اس جگہ خرد ہر زتاز کا، لب بند اور دل میں ہے جلوے بھرے ہوئے، لب بند اور دل میں ہے جلوے بھرے ہوئے، لب بند اور دل میں ہے جلوے بھرے ہوئے، لب بند اور دل میں ہے جلوے بھرے ہوئے، اللہ رے جگر تیرے آگاہ راز کا، اللہ رے جگر تیرے آگاہ راز کا۔ آئیے اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کلام شہنشاہ سخن پروگرام میں آج ہم نے شروع کیا ہے ذوق نعت دیوان، جو کہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زبردست نعتیہ دیوان ہے۔ اس کے پہلے کلام سے ہم اشعار سن رہے ہیں اور 3 اشعار ابھی آپ نے سماعت فرمائے۔ اب ان کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ کوشش کریں گے کہ اسکرین پر بھی جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی آتے رہیں اور جو اشعار پڑھے جاتے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے رہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سامنے بک رکھ کر اس کو سمجھیں تو اور آپ کے لیے انشاءاللہ مفید اور مزیدار اور پر لطف ہو جائے گا۔ پیج نمبر ہے 17، مکتبۃ المدینہ کی ذوق نعت جو پرنٹڈ ہے، اگر وہ آپ اپنے پاس رکھیں تو آپ کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار یہ انتہائی دقیق اور مشکل اشعار ہیں اور بڑے ہی گہرے اشعار ہیں۔ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے اہل ادب بھی شاید بعض جگہوں کو سمجھنے سے قاصر رہیں۔ ایسی باتیں شہنشاہ سخن نے تحریر فرمائی ہیں اور کمال درجے کی فصاحت ہے، اور ایسے اشعار ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے فن سے نوازا تھا۔ پہلا کلام جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، اور آپ نے پہلے شعر میں جو بیان کیا ہے اس شعر کے پہلے ہم مشکل الفاظ کو بیان کر دیتے ہیں۔ مشکل الفاظ ہر شعر میں ہم پہلے سنا کریں گے، پھر اس کی کچھ وضاحت سنیں گے۔ پہلے شعر میں ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔ فکر کہتے ہیں عقل کو، رتبہ کہتے ہیں مرتبے کو، بے نیاز یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ دخل کہتے ہیں مداخلت کو، انوالومنٹ کو۔ عقل، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رتبے کو کوئی عقل سمجھ سکے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رتبہ کسی کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کریم کا وہ مرتبہ ہے، اللہ کا وہ مقام ہے، ہم تو بڑے ہی چھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پاک کا احاطہ تو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے، لیکن اللہ کریم کی ذات کا احاطہ اور اس کی معرفت کاملہ کا حصول جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کریم کی شان کو بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا مقام عقل سے ورا ہے، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو سمجھنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا نہ سمجھ سکے کوئی بڑا سمجھ لے، امتیاز ہو اس چیز میں کہ بھئی یہ نہیں سمجھ سکتا وہ سمجھ سکتا ہے، تو یہ ایک امتیاز ہو جاتا ہے کہ بھئی امتیازی شان رکھنے والا سمجھ لے گا۔ اللہ کی شان ایسی ہے کہ کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، اللہ کریم کی شان کو مکمل سمجھ لینا
یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کریم کی وہ شان ہے۔ اور یہ ایک ہی شعر جو ہے نا یہ ناظرین انتہائی زبردست اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے کمال درجے کا شعر ہے جو شہنشاہ سخن نے بیان کیا ہے۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں، شہرک سے کیوں وصال ہے، آنکھوں سے کیوں حجاب، کیا کام اس جگہ خرد ہرزہ تاز کا۔ یہ جو شعر ہے اس کے پہلے مصرے میں ایک سوال ہے اور دوسرے مصرے میں ایک جواب ہے، مکمل جواب نہیں ہے، ایک جواب ہے، اور کہتے ہیں کہ شہرک سے کیوں وصال ہے۔ شہرک کہتے ہیں یہ جو ہماری رگ ہے، جو سب سے اہم رگ ہے انسانی زندگی کے لیے اور بنیادی رگ اس کو کہہ لیجئے، اس رگ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف آیت نمبر 16۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم تمہارے دل کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ جو رگ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز پردے میں نہیں ہے، وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں شہرک سے کیوں وصال ہے، شہرک سے کیوں وصال ہے۔ وصال کہتے ہیں قربت، یعنی شہرک سے بھی زیادہ قربت ہے اللہ تبارک و تعالی کی ہم سے، اور آنکھوں سے پردہ ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ آنکھوں سے کیوں حجاب، حجاب مانے پردہ، تو آنکھوں سے پردہ ہے، شہرک سے زیادہ وہ قریب ہے۔ جب کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو نظر آتی ہے، لیکن وہ نظر بھی نہیں آتا، وہ قریب بھی ہے۔ یہ کیا معمہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ جو سوال ہے اس کا پھر جواب، چھوٹا سا جواب اگلے مصرے میں دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شہرک سے قریب ہونا اور آنکھوں سے پردے میں رہنا کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کائنات میں سوائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے سوائے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ آپ ہی پیدا ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، آنکھوں سے پردے میں ہے، شہرک سے زیادہ وہ قریب ہے۔ پھر اگلے مصرے میں جواب دیتے ہیں کہ اے عقل تو یہ سوال کیوں کر رہی ہے؟ کہتے ہیں کیا کام اس جگہ خرد ہرزہ تاز کا۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، ہرزہ تاز مانے بیہودہ، جو بیہودہ سوالات کرے، بیہودگی کی طرف لے جائے، وہ ہے ہرزہ تاز۔ تو یہ جو خرد ہے اس عقل کو جواب دے رہے ہیں کہ اے عقل یہ سوال تو پیدا کیوں کر رہی ہے، یہ سوال تو اٹھا کیوں رہی ہے؟ اس جگہ خرد کا کام ہی نہیں ہے، اس جگہ عقل کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان معاملات اور ان احوال پر سوال اٹھائے۔ یہ مکمل جواب نہیں ہے، جواب دینے والے اور بھی ہیں، جوابات اور بھی ہیں، لیکن یہ ایک مختصر سا جواب ہے، یہ ایسا چھوٹا سا اور پیارا سا جواب ہے کہ جو عقل کو دیا جا رہا ہے کہ تو سوال مت اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پردے میں رہنا بھی اس کی شان ہے، اس کا قریب ہونا بھی اس کی شان ہے، اور ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، یہ عقل کا کام ہے سوال اٹھانا۔ اور جب اسی عقل کا دروازہ بند کر دیا جائے کہ ہر جگہ سوال مت اٹھا، ہر جگہ سوال اٹھانے کا نہیں ہوتا، اتھے جا نہیں بولن دی، یہ جگہ نہیں ہے بولنے کی، اللہ کی شان کے بارے میں تو سوال ہی مت اٹھا۔ کیا کام اس جگہ خرد ہرزہ تاز کا، اس جگہ عقل بیہودہ کا کام نہیں ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں لب بند اور دل میں ہیں جلوے بھرے ہوئے، دل میں جلوے بھرے ہوئے ہیں کس کے؟ کہتے ہیں اللہ رے جگر تیرے آگاہ راز کا۔ جگر ہم کہتے ہیں نا یار یہ بڑا جگر والا آدمی ہے، یعنی بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا طاقتور آدمی ہے۔ آگاہ راز مانے اللہ کے رازوں کو جاننے والا ہو، اسے کہتے ہیں آگاہ راز۔ جو اللہ کا پیارا ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا قریب ہے، تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا قریب ہے، جو آگاہ راز الہی ہے، اللہ رے جگر۔ اللہ رے جو ہے نا یہ ایک تعجب کا جملہ ہے، اس کی شان بیان کرنے کے لیے جملہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار اور معرفت کو جاننے والا ہے، اس کے جگر کے بھی کیا کہنے، اس کی طاقت اور قوت کے کیا کہنے، کہ جس کے لب تو بند ہوتے ہیں، جو زیادہ بولتا نہیں ہے، زیادہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن اس کے دل میں اللہ کے جلوے بھرے ہوتے ہیں، اس کے دل میں رب کے جلوے بھرے ہوتے ہیں۔ وہ سجدہ بھی کرتا ہے تو رب کو دیکھتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے تو رب کو دیکھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو رب کو دیکھتا ہے، وہ کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے اسے اپنے رب کی گویا خلقت اور تخلیق یاد آتی ہے، وہ جھرنا دیکھتا ہے تو رب یاد آتا ہے، وہ باغ دیکھتا ہے تو رب یاد آتا ہے، پھول دیکھتا ہے تو رب یاد آتا ہے، پہاڑ دیکھتا ہے تو رب یاد آتا ہے، کیونکہ ہر شے میں بنانے والا جو ہے اس کی یاد آ جاتی ہے انہیں، ان کے جگر میں رب کے جلوے بھرے رہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ رے جگر
تیرے آگاہ راز کا کیا شان ہے ان جگروں کی کہ جن کے سینوں میں رب کے راز چھپے ہیں، کہ ان کے دل اللہ کے جلووں سے بھرے ہیں اور ان کے جو لب ہیں وہ بند رہتے ہیں، زیادہ گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید 3 اشعار طرز میں سماعت کرتے ہیں، پھر ان کی تشریح اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، ہر شے سے ہیں عیاں میرے سانے کی صنعتیں، ہر شے سے ہیں عیاں میرے سانے کی صنعتیں، عالم سبا آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا، عالم سبا آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا، افلاک و ارض سب تیرے فرما پذیر ہیں، افلاک و ارض سب تیرے فرما پذیر ہے، حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا، حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا۔ آئیے اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔ کلام شہنشاہ سخن پروگرام میں ہم نے مزید 3 شعر طرز میں سنے، حمد باری تعالیٰ کے جو شہنشاہ سخن نے تحریر فرمائی ہے۔ 3 اشعار ہم پہلے سمجھ چکے تھے کہ اس میں انہوں نے کیا بیان کیا۔ چوتھے شعر میں کہتے ہیں غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو۔ کلیم یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، کلیم اللہ، کلیم مانے اللہ سے کلام کرنے والا، باتیں کرنے والا۔ غش کہتے ہیں بے ہوشی کو یا گر جانے کو، چکر آ جانے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کو کوہ طور پر دیکھا تھا تو آپ کو غش آ گیا تھا، آپ گر گئے تھے، نیچے تشریف لے آئے تھے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی بھیجی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لے آئے، آپ غش آ گیا آپ کو، تو کہہ رہے ہیں غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو۔ مشتاق کہتے ہیں تمنا کرنے والا، دید مانے دیدار، دیدار کی تمنا کرنے والے کلیم جیسے عظیم محبوب کو بھی چکر آ گئے۔ ایسا جلوہ ہے میرے رب کا، ایسا عظیم جلوہ ہے، عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، کلیم اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ کلیم اللہ بھی نیچے تشریف لے آئے، غش آ گیا، چکر آ گئے، ہم اور آپ کی کیا بات کریں، کلیم اللہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نہ دیکھ سکے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور کھلی آنکھوں سے دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ جیسا کسی نے نہ دیکھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی نہ دیکھ سکا۔ یہ ہے رب کی بے نیازی، کتنا ہی پیارا ہو، کتنا ہی محبوب ہو، کلیم اللہ ہو جائے، خلیل اللہ ہو جائے، نجی اللہ ہو جائے، صفی اللہ ہو جائے، لیکن جلوہ نہیں دیکھ سکتا۔ کتنی محبت ہوگی ان اللہ کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں سے دیکھنا ان کے لیے بھی ناممکن۔ تو یہ ہے بے نیازی، یہ ہے بے پرواہی، یہ میرے رب کی ذات کی اعلیٰ شان ہے کہ وہ کسی کو بھی یوں دکھائی نہیں دے سکتا،
سوائے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بے نیازی ہے، یہ بے پرواہی ہے۔ یہی بات عرض کرتے ہیں کہ غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، کلیم اللہ جیسے دیدار کی تمنا کرنے والا بھی چکرا گیا اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھ کر۔ جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ بھی اس کی ذات کی طرح بے نیاز ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ہر شے سے ہیں عیاں میرے صانع کی صنعتیں۔ شے کہتے ہیں چیز کو، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا وہ چیز ہے، وہ شے ہے۔ کہتے ہیں صانع کی صنعتیں، صانع کہتے ہیں بنانے والا، صنعتیں مانے جو چیزیں بنی، جو چیزیں بنی وہ صنعتیں ہیں، صانع کہتے ہیں بنانے والے کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہاں پر مراد ہے۔ عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا۔ آئینہ یعنی کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے، کوئی بھی چیز اٹھا لیجئے، کوئی بھی منظر دیکھ لیجئے، کوئی بھی اللہ کی تخلیق دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں گویا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات نظر آئے گی۔ اس شے میں رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھنے والے کو نظر آئیں گے، چاہے وہ پانی دیکھے، چاہے وہ آٹا دیکھے، چاہے وہ پھل دیکھے، چاہے وہ پھول دیکھے، چاہے وہ ماں باپ دیکھے، چاہے زمین دیکھے، چاہے آسمان دیکھے، سورج دیکھے، چاند دیکھے، ستارے دیکھے، اپنے اندر بھی دیکھے، کسی اور کو دیکھے، ہر شے میں رب کا جلوہ نظر آتا ہے، کیونکہ جس رب نے ان چیزوں کو بنایا وہ کیسا عظیم ہوگا۔ انار کو دیکھیں تو رب کی جو ذات ہے اس کی شان نظر آتی ہے کہ کس نے ان بیجوں کو جوڑا ہوگا۔ آم کو دیکھیں تو کس ذات نے اتنا پیارا پھل پیدا کیا ہوگا، ایسی مٹھاس اس میں رکھی ہوگی، انسان لاکھ اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کر لے لیکن ایسا پھل نہیں بنا سکتے ہیں۔ کس نے اتنی زبردست کوٹنگ دی ہوگی کیلے کو، آم کو، سیب کو، انار کو۔ آپ دیکھ لیجئے ہزاروں پھل، ایک ایک پھل کی ہزاروں قسمیں، یہ تو صرف پھلوں کی بات ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پانی، سمندر، دریا، نہریں، کنویں، پانی کی کتنی قسمیں ہیں، برف کیسے سٹور ہوتی ہے، انسان کو پانی کیسے ملتا ہے، اناج دیکھ لیجئے، آٹا کیسے آتا ہے، گندم کیسے آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے درخت کیسے اگتا ہے، آپ دیکھ لیجئے انسان کو زندگی کیسے ملتی ہے، انسان بڑا ہوتا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ، ایک ایک شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ صانع کی صنعتیں ہر شے میں نظر آتی ہیں، گویا آئینہ ساز کی جو شان ہے وہ ہر آئینے میں نظر آتی ہے۔ آئینہ ساز مانے آئینہ بنانے والا، اور یہاں مراد اللہ کی ذات ہے کہ آئینہ ساز یعنی اللہ تبارک و تعالی، اس کی شان ہر آئینے میں نظر آتی ہے، ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ ایسا عظیم الشان ہے میرا رب اور میرا پروردگار۔ تو کہتے ہیں ہر شے سے ہے عیاں، یعنی ظاہر، عیاں مانے ظاہر، ہر شے سے ہیں عیاں میرے صانع کی صنعتیں، عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں افلاک و ارض سب تیرے فرما پذیر ہیں۔ افلاک مانے آسمان، ارض مانے زمین، فرما پذیر مانے تابع فرمان، اللہ کے فرمان کے ماتحت، اور زمین ہو یا آسمان سب اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں۔ حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا۔ حاکم یعنی جس کی حکومت چلتی ہو، جو مالک ہو۔ نشیب و فراز کہتے ہیں اتار چڑھاؤ، جہاں مانے کائنات۔ تو کہہ رہے ہیں کہ افلاک ہو، آسمان ہو، یا ارض ہو، زمین ہو، جو بھی ہو وہ سب اللہ کے حکم پہ چلتا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو آسمان برسے گا، اللہ چاہے گا تو زمین سے اناج نکلے گا، سب اللہ کے فرما پذیر ہیں، اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا، تو ہی زمانے کے اتار چڑھاؤ کا حاکم ہے، مالک ہے، قادر ہے، تو جو چاہے میرے مالک کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آج کے پروگرام میں پہلے کلام ذوق نعت کے پہلے کلام سے 6 اشعار اور ان کی کچھ وضاحت اور تشریح پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ 7ویں شعر سے اختتام کلام تک اگلے پروگرام میں سننے کی سعادت پائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کلام شہنشاہ سخن پروگرام سے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔